دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ دوستو آج کل دنیا میں ہزاروں طریقے علاج رائج ہیں۔ بیماریوں کے علاج کے مختلف طریقے اس دنیا میں آج کل رائج ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر، طبیب، حکیم اور عاملین کے اشتہارات آپ حضرات کی نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امراض تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ امراض تو آج کل عام ہیں اور ان کے علاج بھی ممکن ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ادویات یا عاملین، جدید سائنس، ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی۔ حالات حاضرہ میں روزمرہ کا مشاہدہ ہم سب کے سامنے موجود ہے، جہاں لوگ ڈاکٹروں کے پاس، ہسپتالوں میں، عاملوں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، شفا یاب ہو کر بھی لوٹتے ہیں۔ خصوصاً ہسپتالوں میں آپ دیکھیں گے جہاں لوگ شفا یاب ہو کر نکل بھی رہے ہوتے ہیں تو وہیں لاشیں بھی اسپتالوں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ امراض ہیں، امراض کا علاج بھی ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشیں کر لیں۔ بہت سے ہمارے ویورز اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں اگر شفا ہے یا آپ کی حاجت روائی ہے تو وہ ہو کر رہے گی، چاہے وہ ڈاکٹروں کے ذریعے ہو یا عاملوں کے ذریعے ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر تمام تر چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو اعمال کو سلب کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، یعنی امراض کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ ایک بہترین قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس سے آپ امراض کو سلب کر سکتے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے وہ مختلف کتابوں میں مذکور بھی کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں جو آیت ہے اس کو عاملین حضرات بھی آیات شفا میں شمار کرتے ہیں، ہم بھی بہت ٹائم سے استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو بغیر پرہیز کے ہوگی، پھر آپ اس سے ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی آیت ہے اور کس طرح اس کا چلہ ادا کرنا ہے، کیسے پھر آپ کام لیں گے، تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہوگی۔ ایک دم چھوٹی سی آیت ہے، تو آپ اس کو پہلے یاد کر لیں، سن لیں۔ حفاظ کی، قراء حضرات کی تو وہ یاد ہی ہوگی۔ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ ہر عام اور خاص اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 15ویں پارے کے اندر آیت ہے، میں نے پڑھ دی، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، یہ اہم بات ہے۔ بغیر پرہیز کے آپ اس زکوٰۃ کو ادا کریں گے، پھر میں آپ بتاؤں گا آپ کو کہ اس سے کام کیسے لیں گے، آپ امراض کو کیسے سلب کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ سن لیں۔ جس دن چاند نظر آئے اسی دن سے جو ہے یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ چاند کی پہلی شب ہی سے یہ عمل شروع ہوگا اس آیت کا، اور طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا، رات کے کسی بھی حصے میں آپ وقت متعین کر لیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حصے میں رات کے عشاء کے بعد 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، جس ٹائم میں بھی آپ کو وقت ہے، فرصت ہے، تو آپ جو ہے وقت مقرر کر لیں اپنا، اور اس آیت کریمہ کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو 3125 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ اکبر ہے، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وقت اور جگہ آپ کی ایک ہی ہوگی، البتہ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا، کوئی دائرہ، کوئی حصار نہیں ہے، حصار کی بھی ضرورت نہیں، پرہیز کی بھی ضرورت نہیں۔ جو شریعت نے حلال کیا وہ کھائیں پیئیں موج کریں، ٹھیک ہے، کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن آپ کے مقرر ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے جو ہے اس آیت کے آپ عامل بن جائیں گے۔ اس سے آپ کام کیسے لیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ جب اس سے کام لیں گے تو کام لینے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اول آخر آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے درد رہتا ہے جسم میں یا گھٹنے میں یا کاندھے میں، تو اگر کسی بھی قسم کا درد ہو کسی کے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ میں آج کو طریقہ علاج بتا رہا ہوں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، مشرق سے مغرب تک کی سائڈ میں آپ نے 3 لکیریں کھینچنی ہیں، 3 خط کھینچنے ہیں، 3 لکیریں کھینچنی ہے، کسی چھری وغیرہ سے، کسی لوہے کی چیز سے، نوکدار چیز سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی لوہے والی چیز سے، چاہے وہ چھری ہو، چاہے چاقو ہو، چاہے وہ کیل ہو، تو اسی لوہے کی چیز سے آپ نے درد والی جگہ کو جھاڑنا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے شروع میں بس، اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں شروع میں، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد آیت، پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں گے تو دم کر دیں درد والی جگہ پر، پھر دم کرنے کے بعد ایک لکیر جو آپ نے 3 لکیریں کھینچی ہیں نا، ان لکیروں میں سے ایک لکیر آپ کاٹ دیں۔ کاٹنے کا طریقہ، جنوب سے شمال کی طرف ایک لکیر کاٹ دیں، پھر دوبارہ آپ اسی طرح پڑھیں، پھر دوسری لکیر کاٹ دیں، پھر جو ہے آپ عمل پڑھیں، پھر تیسری لکیر کاٹ دیں۔ 3 ہی بار آپ عمل کریں گے اور فوراً ہی جو ہے جو درد ہوگا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی قسم کا درد کاٹ سکتے ہیں، چاہے وہ تلی کا درد ہو، دانت کا درد ہو، بخار کا درد ہو، لرزہ ہو، اور جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کسی بھی بیماری کو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عورتوں کو تھنیلے کا مرض ہو جاتا ہے، پیستان جو ہے عورتوں کے وہ متورم ہو جاتے ہیں، ورم کی وجہ سے پھول جاتے ہیں، ایسے ہی کن پیڑے کا معاملہ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر، وہ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ الغرض آپ ہر قسم کا مرض کاٹ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے اس میں کہ مریض اگر سامنے نہیں ہے، کہیں باہر رہتا ہے، تو اس کا بھی آپ تصور میں لے جا کے کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین پر بھی کاٹ سکتے ہیں، تصور پہ رہ کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دنیا کا کسی بھی کونے میں بندہ رہنے والا ہو، اس کی اگر کوئی بیماری آپ کاٹنا چاہتے ہیں، اس عمل سے کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو آپ کہیں بھی کوئی سی بھی بیماری ہو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے، خاطر خواہ فوراً محسوس ہوگا فائدہ، جو ہے بندے کو جو بیمار ہے، جس بھی مرض کی کاٹ کریں گے اس کو بہت زیادہ فائدہ، ایک دم شروع میں عمل کرتے ہی، عمل ختم کرتے ہی اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے پانی وغیرہ پہ دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح عمل پڑھنا ہے جو ترکیب میں نے بتائی ہے، اسی ترکیب سے آپ پانی دم کر دیں، تیل دم کر دیں۔ الغرض یہ آل راؤنڈر عمل ہے، کسی بھی بیماری کو آپ جھاڑنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، اس عمل سے کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ہمارے روحانی کورس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس عمل کو ضرور کر لیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اب نہیں کر سکتے تو شب برات کے بعد شروع کر لیں، یا شب برات میں جب ایام 20 چل رہے ہوں گے تب شروع کریں، عید سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے روحانی کورس کے شاگردوں کو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ اس عمل کو بھی ضرور کر لیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ عوام کے تعلق سے، عوام کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور لوگوں کی دعائیں بھی بہت سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں،
اگر عامل کسی کو دم کر دے، اس کی بیماری کو کاٹ دے، تو اس کے بعد مریض جب خوش ہو کے جاتا ہے تو دعائیں دیتے ہوئے جاتا ہے، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔